آخری صورت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بہت پیاری ہے، کیا تشریح کرے، فرمایا اے ایمان والو اگر واقعی تم مومن اللہ رسول کو مانتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے، وہاں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو دو چیزوں کی فکر کر لو، اپنے اندر سے یہ خرابیاں دور کرنی ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی تربیت چاہتے ہو، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسرا وکونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے جو نا نیک ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، یہ دو شائیں ہیں جو بچائیں گی تمہیں، تمہاری حفاظت کے لیے یہ دونوں لازمی ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو کام ہو جائے گا خراب، اور کمال یہ ہے کہ ایک اندر کی چیز ہے، داخل میں حفاظت کا سامان، کہ اندر سے انسان کو شیطانی حملوں سے بچائے، وہ تو اللہ کا خوف، قرآن مجید کی بلاغت کا کون احاطہ کر سکتا، اسی لیے تو کہا گیا کہ جنات بھی اور انسان مل کر بھی اس جیسی ایک ایت نہیں لا سکتے، ایمان والو اندر تو باطن میں تو خوف خدا پیدا کرو، ہر لمحہ یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو حساب دینا، یہ اپنے اندر پیدا کرو، اور کئی نیک لوگوں نے اتقوا اللہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ کو وقایا بنا، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کو اپنے لیے پناہ بنا لو، جب گناہ کا خیال آئے یا برے کام کا ارادہ پیدا ہو فوراً ڈال کے طور پر اللہ کو سامنے کر دو، کیا کرنے لگا، اللہ سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کا خیال آ جائے تم بچ جاؤ، اللہ کو بطور ڈھال استعمال کرو کہ برائیوں کے مقابلے میں اللہ کا خیال، اور اللہ پاک فرماتا والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان ذکروا فاذا هم مبصرون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اگر کبھی شیطان انہیں چھو جاتا، انسان کوئی خیال غلط پیدا ہوتا ذہن میں، اسی وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیا کرنے لگے، اللہ تو دیکھ رہا، اور اللہ کا خیال، اللہ کا خوف، راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ساری حکمت، ساری دانائی کی جڑ کیا ہے کہ اللہ کا خوف انسان کے دل، جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ محاسبہ ہونا ہے، ایک ایک بات کا جواب اللہ کی عدالت میں دینا ہے، اور محاسب ہوا جس کے بارے میں شیخ الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر، کہ یاد رکھ اس بازار میں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، وہ سراب باریک بین ہے، اس کو فریب نہیں دے سکتا کہ جعلی سکہ چل گیا، اس سے زیادہ کون پرکھنے والا، وہ تو نیکیوں کی طرح کو جانتا کہ کس نیت سے کی ہیں، اس لیے بچ جا، وہاں فریب نہیں چلے گا، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور اللہ کا ڈر جو ہے اس میں جو تاثیر اور قوت ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، تو اللہ کا خوف، اللہ کہتا ہے ایک تو باطن میں اسلحہ پیدا کرو نا، اگر شیطانی حملوں سے بچنا ہے، جنت چاہتے ہو، موت کے بعد دوزخ سے، اس کے لیے کوئی معمولی کوشش درکار ہے، یہاں شیطانی لشکر انگنت ہے، اور وہ صرف وہ جنات کی شکل میں نہیں، انسانوں کی شکل میں، اب تو آپ کے سامنے میڈیا ہے، یہ جو ذرائع ہیں اور یہ اسکول اور کالج سارے شیطانی اڈے بنے، بڑے بڑے دانشور آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کے نام پر ہی بے بدگی، قرآن کے نام پر ہی شراب کا جواز، قرآن کے نام پر ہی سود کی حلت، ہر وہ برائی قرآن کے نام پر کر رہا ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یارو بڑا عالم ہے، اس کی باتیں قائل کر، اس لیے رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبردار اے بسا ابلیس آدم روح ہے، سن لے بہت مرتبہ شکل آدمی کی ہوتا ابلیس ہے، شیطان ہوتا، وہ بڑا فلسفی ہے، بڑا دانشور، میرے فتنے یم بیم دریا و دریا جو بجو، وہ تو اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الیاس اور خضر مجھ سے کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے مجھ سے ڈر رہے ہیں، ان کی پیشنی اس کے سامنے جاتی، بڑا نام مراد، پڑھا لکھا، اس لیے وہ دھوکہ دیا جاتا، بس ہر دستے نہ باید دست، ہر ایک کو عالم نہ سمجھو نہ دانشور سمجھو، یہ شیطان ہے گمراہ کر، تو اللہ کا خوف، فرمایا سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک سامان پیدا کرو کہ ہر وقت یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ دے، اللہ کو حساب دینا، اور نیک لوگوں نے بڑی اچھی تفسیر کی کہ تقویٰ کے کئی لوگوں نے مفہوم بیان کے، بات تو ایک ہی ہوتی ہے، انداز مختلف ہوتے ہیں نا، تو ایک اللہ کے بندے کہتے ہیں تقویٰ کیا ہے، یہ جو بار بار آتا ہے اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، متقی بنو، خلاصہ یہ ہے اللہ یراک ایسو نہاک، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہاں اللہ تعالیٰ تجھے نہ دیکھے، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہاں نہ تو نظر آئے، وَاللَّهَ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور جہاں تجھے حکم دیا ہے وہاں تجھے گم نہ پائے، بس اتنا ہی کہ جن چیزوں کا حکم ہے تجھے وہاں ہونا چاہیے، وہ کر رہا ہو تو، اور جن چیزوں سے روکا ہے بچ رہا۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو اہل ایمان یہ ہے کہ اپنی خامیاں دور کرنی ہیں، اور اپنے اندر سے یہ برائیاں جو ہیں ان کا ازالہ تم چاہتے ہو
اور اچھے بننا چاہتے ہو کہ جنت ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خوف خدا پیدا کرو اندر، اور باہر کیا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ ہے کونوا مع الصادقین کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ ایسی صحبت اختیار کرو، ایسے ساتھی ڈھونڈو، ایسے رفیق تلاش کرو جن کے ساتھ اٹھنے بہنے سے اگر تم کمزور بھی ہوگے تو تمہیں سہارا ملے گا۔ قافلہ چل رہا ہے، کوئی مسافر تھک بھی گیا، دوسرا اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو جرأت دلائے گا کہ یار تھوڑی منزل ہے، چارہ کرو، لے جائیں گے، ورنہ بڑے بڑے جو ہیں ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ تو کونوا مع الصادقین، یہ صحبت جو ہے کہ اچھے ساتھی تلاش کرو، باہر میں اس کا انتظام کرو، اندر خوف خدا پیدا کرو، باہر اچھے ساتھی ڈھونڈو، ان کے ساتھ رابطہ کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان سے خط و کتابت کرتے رہو، ملاقاتیں کرو، اپنی کمزوریاں ان کو بتاؤ، ان سے رہنمائی لو، انشاءاللہ راستہ جو ہے نا آسانی سے طے ہو جائے۔ یہ جنت کی طرف جو جا رہا نا راستہ، اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا 2 سامان ضروری ہیں زاد راہ، ایک اللہ کا خوف، دوسرے اچھے ساتھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں جو کہ فرمایا کہ ساتھی ڈھونڈتے وقت بہت خیال کیا کرو۔ اب بہت سی برائیاں جو ہے نا بچیوں اسی لیے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں، ماں باپ نہیں سوچتے کہ یہ کن کے ساتھ میری بچی چلتی پھرتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ کیسے ہیں، بگڑ جاتی، اور انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کیا بیان کریں، اخبارات پڑھے لوگ چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو توقع نہیں تھی، توقع نہیں تھی میری بچی ایسی ہو جاتی، نہیں خیال کیا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا رہتا تم سمجھے یہ معمولی بات ہے، کسی دن وہی ہو جاؤ گے جس کے ساتھ بیٹھتے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ۔ اس لیے خوب دھیان کیا کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، یا وہ آب طہور پلا رہے ہیں یا زہر پلا رہے ہیں تمہیں، یہ معمولی معاملہ نہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیاری تمثیل کے ذریعہ بیان فرمایا کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوا ایسے ہی ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھے ہوا، جو ادھر بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھے، اگر وہ خریدے گا نہ بھی تو خوشبو تو آئے گی۔ اور دوسرا جو ہے اس کی مثال دی کہ وہ ایسا جیسے بھٹی والے کے پاس بیٹھ جائے کہ جلے گا نہیں، اگر آگ نہ بھی کپڑوں کو لگے گی دھواں تو آئے گا، گرمی اور حرارت تو محسوس کرے گا ہی۔ اس لیے اچھا ساتھی اور برا ساتھی، اس کے لیے دین نے بہت تاکید فرمائی، اور اسی لیے یہ تنظیمیں قائم ہوتی ہیں۔ دور جو گزر گیا وہ ہمارا جو بہترین زمانہ تھا، جب ان جماعتوں کی ضرورت نہیں تھی، تحریکوں کی نہیں تھی، خلیفۃ المسلمین ہی ساری امت کا پیشوا تھا، وہی ان کا سیاسی رہنما تھا، جب بدقسمتی سے وہ نظام نہ رہا، حکومت الگ ہو گئی، دین الگ ہو گیا، اس وقت سے پھر دیندار لوگ اس فکر میں پڑ گئے کہ اگر ہم نے بھی یہ دھیان نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ بھیڑ جو ہے یہ گم ہو جائے گی، جیسے دوسری امتیں گمراہ ہو گئی ہیں، ساری خرابیاں آ جائیں گی، آئی بھی ہیں، مگر کافی حد تک جو لوگ کوششیں کرتے رہے اس کے اثرات بھی باقی ہیں کہ انہوں نے جس دائرے میں اس بارے میں کوشش کی کہ جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اور سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ نے جب دارالاسلام بنایا اس وقت لکھا تھا خاکہ، تو اس نے کہا یہ خانقاہیں جو بنی تھی نا صوفیوں کی، پہلے نہیں تھا یہ کام کہ صرف یہاں پیری مریدی کرنی، یہ بھی ایک قسم کے ہسپتال تھے کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ غرق ہو گئے، حکمران عیاشیوں میں پڑ گئے، عوام بھی ان کے پیچھے لگ کر خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہو سکتے ہیں ہم پر ان کو لے کر کسی علیحدہ بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، باتیں ان کی درست کریں، ان کی اخلاقیات کی فکر کریں۔ تو اس اصل میں تو وہ علاج ہی تھا، بعد میں اس میں بھی خرابیاں آ گئی۔ اسی طرح یہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اس کا آپ ایک اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں یہ کوئی نہیں ہے کہ سال بعد ہم اکٹھے ہوں یا 15 دن کے بعد اور درس سن کر چلے جائیں۔ بات تو کونوا مع الصادقین کہ جو لوگ سچے ہیں، دین پر چلنے والے، ان کے ساتھی بنیں، اپنے تن من دھن سے ان کا ساتھ دیں، اور اپنی اصلاح کی خاطر اور اپنی جنت اور دوزخی کے لیے پورا جہاد کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنائے اور ساتھ دے۔ اور اللہ نے الفاظ بھی ایسے چنے، ادھر منافقین سے کہ تذکرہ سورت بڑی توبہ، منافقوں کا ذکر ہے سارا، ادھر صادقین کا کوئی نہیں کہا کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم مسلمین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں کیا لفظ بیان فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادق کیا؟ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں جو آدمی بات سچی کرے، تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے شروع میں کہتا ہے کہ منافقوں سے زیادہ سچی بات کون کہتا تھا؟ وہ تو سب سے بڑی سچی بات کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی سچ ہے؟
مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سچا مانا انہیں، بات سچی کہہ رہے واللہ یشہد انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے، باقی اللہ کو پتا ہے کہ رسول ہے تو اس کا، مگر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے۔ اب بات تو سچی کہہ رہے، اللہ کہتا ہے جھوٹے۔ جھوٹے کیوں؟ قول و فعل میں تضاد، بات سچی کرتے ہیں ہم اس کے مطابق۔ اس لیے صادقین جو فرمایا نا اللہ نے کہ اگر میں زبان سے باتیں کرو گے تو یہ تو منافقین بھی کرتے ہیں، قیامت آنی ہے، رسول سچا، قرآن سچا، یہ نہیں بات۔ جب تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا اللہ نہیں تمہیں سچا مانے گا، قول کو نہیں مانے گا، عمل کو مانے گا کہ کرتے کیا ہو۔